فلسفہ عاشورہ، آغاز محرم کی مناسبت سے شہید مطہری کا پیغام۔ ابا عبداللہ الحسین امت کے مصلح ہیں، یہ عنوان انہوں نے خود انتخاب کیا ہے کہ انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر سیرت جدی و ابی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو، جو کہ بیمار تھے اور ظاہراً فلج بھی تھے، ان کو ایک خط لکھا۔ امام حسین کی رکاب میں ہونے اور خدمت کرنے کی سکت اور توان نہیں رکھتے تھے، انہیں وصیت نامہ لکھ کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا والے جان لیں ان کے قیام کی حقیقت کیا ہے۔ اے دنیا والو، میں انی لم اخرج عشرا ولا بطرا، بہت سے کہیں گے کہ میرا قیام شاید اس لیے ہے کہ میں کوئی سیاسی حیثیت اختیار کر لوں، یا کسی دولت کو حاصل کر لوں، یا ملک پر قبضہ کر کے اقتدار تک پہنچ جاؤں۔ یہ دنیا والے آج ہی جان لیں کہ ایسا کچھ نہیں۔ امام حسین نے مدینے میں ہی یہ سب کچھ لکھ کر واضح کر دیا۔ فانما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي، میرا قیام اصلاح کی خاطر ہے، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کی خاطر نکلا ہوں۔ میں نکلا ہوں تاکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کروں۔ میں نکلا ہوں تاکہ رسول اللہ کی سیرت کو زندہ کروں۔ میرا مقصد یہی ہے کہ سیرت علی مرتضیٰ کو زندہ رکھوں۔ سیرت پیغمبر و علی مرتضیٰ ناپید ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس سیرت و طرز زندگی کو زندہ رکھوں۔ یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کیوں ائمہ اطہار علیہم السلام نے عزاداری امام حسین علیہ السلام کے لیے اس قدر زیادہ تاکید کی ہے، اور کیوں اس قدر اجر و ثواب کا باعث قرار دیا ہے۔ کیا عزاداری کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمارے والدین یا عزیز مر جائیں تو ہم اپنے غم کو کم کرنے اور اصال ثواب کے لیے مجلس عزا کا اہتمام کر لیں؟ نہیں جناب، ہمارا مرنا اہم نہیں ہے، ہمارے مرنے میں کوئی فکر نہیں، اس میں کوئی نظریہ نہیں۔ ائمہ اطہار علیہم السلام نے اس بنا پر فرمایا ہے کہ اگر عاشورہ زندہ رہے گا تو دین زندہ رہے گا۔ اسی لیے جب نیا سال حسین ابن علی کے نام سے شروع ہوتا ہے تو ذہن اس طرف متوجہ ہوتا ہے کہ حسین ایک فرد نہیں بلکہ ایک مثال، ایک نظریہ اور طاقت کے طور پر زندہ رہنا چاہیے۔ اگر حسین خود نہیں ہے تو جب محرم کا چاند طلوع کرتا ہے سب لوگ اور ساری فضا سن لے۔ حسین فرماتے ہیں الا ترون الى الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله حق۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا اور باطل سے منع نہیں کیا جا رہا؟ ایسے موقع پر مومن کو چاہیے کہ وہ خدا کی طرف کوچ کر جائے، اس لیے کہ اس راز و اس حقیقت سے زندگی کا شعور، امر بالمعروف کا جذبہ، نہی عن المنکر کا جذبہ، مسلمانوں کے درمیان اصلاح کرنے کا جذبہ، مسلمانوں کی مشکلات کو ختم کرنے کا جذبہ شیعہ مسلمان اور دیگر مسلمین کے اندر پیدا ہو جائے۔ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ جناب یہ عاشورہ کیا ہے، ہر سال آپ لوگ عاشورہ کی یاد مناتے ہیں، حسین حسین کرتے ہیں، اپنے سروں اور سینوں کو پیٹتے ہیں، آخر آپ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم صرف اپنے امام حسین کی باتیں نہیں بتانا چاہتے، بلکہ ہم ہر سال تجدید حیات کرنا چاہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ ہمیں کہنا چاہیے کہ جناب عاشورہ ہماری تجدید حیات کا دن ہے۔ ہر روز ہم چاہتے ہیں کہ آئیں اور اس کوثر حسینی سے خود کو پاک کریں، تجدید حیات کریں، اپنی روح کو پاک کریں، خود کو زندہ کریں، پھر سے اسلام کے مبانی کو تازہ کریں، اساس اسلام کو سیکھیں، اپنے اندر پھر سے روح اسلام کو زندہ کریں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری بھلا دی جائے، شہادت، جہاد، راہ حق میں جانثاری بھلا دی جائے۔ ہم نہیں چاہتے کہ راہ حق میں فداکاری کا جذبہ مر جائے۔ یہی عاشورہ کا فلسفہ ہے۔ گناہ کرنے کے بعد حسین ابن علی کا نام لے کر معافی مانگتے رہنا ایسا نہیں ہے کہ ہم گناہ کرتے رہیں اور پھر حسین ابن علی کی مجلس عزا میں شرکت کریں اور کہیں کہ اب ہمارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ گناہ اس وقت معاف کیے جاتے ہیں جب حسین ابن علی علیہ السلام کی روح کے ساتھ ہمارا گہرا رابطہ و تعلق قائم ہو جائے۔ جی ہاں، یقیناً اس وقت ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لیکن اس کے معاف کیے جانے کی علامت یہ ہے کہ پھر اس کے بعد ہم اس گناہ کے پیچھے نہ جائیں، کیونکہ ہم حسینی ہیں، اور جب ہم حسینی ہو جائیں گے اور حسین ابن علی کا عکس ہماری روح پر آ گیا
تو پھر ہم کبھی بھی اس گناہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ لیکن اگر ہم گناہ کریں اور حسین ابن علی کی مجلس میں جائیں، پھر دوبارہ ہم وہی گناہ انجام دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری روح امام حسین کی روح سے متصل نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے اہداف و شعار اسلام کو زندہ کرنے کے شعار ہیں۔ کیوں حلال خدا کو حرام کر رہے ہیں؟ کیوں حرام خدا کو حلال کر رہے ہیں؟ کیوں لوگوں کے درمیان تفرقہ پیدا کر رہے ہیں؟ کیوں لوگ غریب سے غریب اور مصائب و آلام کا شکار ہوتے جا رہے ہیں؟ اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھ سکتے۔ یہ ہے ابا عبداللہ الحسین کا شعار۔ کربلا جاتے ہوئے امام نے ہر کے 1000 سپاہیوں سے خطاب کرتے ہوئے ایک حدیث بیان کی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی زمانے میں حالات بدل جائیں اور حرام خدا کو حلال اور حلال خدا کو حرام کیا جا رہا ہو، ایسے میں کوئی مسلمان جو جانتا ہو اور وہ خاموش رہے، تو پھر خدا کو حق حاصل ہے کہ ایسے مسلمان کو وہاں لے جائے جہاں وہ ظالمین کو لے کر جاتا ہے۔ لہٰذا میں اپنے فریضے کا احساس کر رہا ہوں۔ یہ ہے عاشورہ، یہ ہے مکتب عاشورہ، اور یہ ہے مکتب عاشورہ کے شعار۔ ہماری ان مجالس میں، امام بارگاہوں میں، عزا خانوں میں ہمارے اہداف و شعار زندہ کرنے والے ہوں، صلح دینے والے نہ ہوں، زندہ کرنے والے ہوں، بے حس کرنے والے نہ ہوں۔ اگر بے حس کرنے والے ہوں تو ہمیں حسین سے دور کر دیں گے۔ پھر اس میں نہ صرف ہمیں اجر و ثواب حاصل نہیں ہوگا، بلکہ ہم اجر و ثواب سے بہت دور چلے جائیں گے۔ یہ آنسو حسین کے لیے نکلتے ہیں۔ حسین کے لیے آنسو بہانے کا بہت اجر و ثواب ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے دل بھی حسین کے لیے دھڑکتے ہوں۔ جیسے امام حسین ہیں ویسے ہی امام حسین ہمارے دل میں بھی ہوں۔ ان للحسین محبۃ مکنونۃ فی قلوب المؤمنین۔ اگر کسی دل میں ایمان ہو، نہیں ہو سکتا کہ وہ حسین سے محبت نہ رکھتا ہو، کیونکہ حسین مجسم ایمان ہے، ایمان کا لازمہ ہے۔